الہ کے ساتھ کوفہ کا ذکر نہ ہو، اس سے آپ ابتدا اور انتہا والا معنی نہیں سمجھ سکتے یاد رہنا۔ ہاں یہاں گویا کہ دوسرے کلمے کے ملانے کے محتاج ہیں یاد رہنا ہے۔ ہاں آج یہ بات ذہن میں آ رہی تو گویا کہ یوں کہہ لیں کہ فعل اور اسم یہ اپنے معنی میں مستقل ہیں یاد رہنا، یہ اپنے تعقل میں، یہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں، اپنے سمجھنے میں یار یہ کسی دوسرے کلمے کے محتاج نہیں ہیں۔ اور حرف کیا ہے بتاؤ؟ حرف یعنی یہ اپنے تعقل یعنی اپنے یعنی اس سے ابتدا والے معنی سمجھنے میں یا یہ ابتدا والے معنی پر دلالت کرنے میں یا رکھنا، ہاں دلالت میں یہ دوسرے کلمے کے محتاج ہے، یہ دوسرے کلمے کے محتاج ہے۔ امید ہے کچھ نہ کچھ بات پلے پڑ گئی ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے، باقی کچھ تفصیلات تو خیر ہی ہیں کتاب میں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ یہاں اصل میں استقلال اور عدم استقلال کو سمجھانا مقصد ہے کہ فعل اور اسم کا معنی مستقل ہے، یعنی یہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں سمجھنے میں کسی اور کے محتاج نہیں، اور حرف اپنے معنی پر دلالت کرنے میں سمجھنے سمجھانے میں دوسرے کے محتاج آ کر۔ ہاں بھائی کوئی بات ذہن میں آ گئی آ کر، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اچھی آج ہی بات ذہن میں ہے۔ ہاں یہ کوئی تھوڑا سا میں نے خلاصہ کر دیا الحمدللہ۔ اب آگے چلیں، ہر ایک کی علامتیں ہیں، چلو باقی تو خیر علامتیں آپ نے کر ہی لیں گے۔ مجھے اتنا بتلا دیں کہ مثلا زید اکیلا زید ہو، زید اس میں اسم کی کون سی علامت پائی گئی ہے؟ اکیلا زید۔ ہاں علم تو خیر کوئی علامت نہیں ہے میرا خیال، ہاں نہیں تنوین کے بغیر زید ہاذا لے لیں، ہاذا اس میں اشارہ ہے۔ یہاں مجھے ایک مدرس انہوں نے لکھ کر بھیجا کہ سوال کہ ہاذا میں اس میں کون سی علامت پائی گئی، ہاذا میں کون سی علامت پائی گئی ہے؟ اس وقت میرے ذہن میں نہیں تھی کہ ہاذا میں، ہم نے پھر ہمارے ایک نیک بڑے اساتذہ میں سے تھے ان سے پوچھا یار ہاں تو اب آپ بتاؤ ہاذا میں اسم کی کون سی علامت پائی گئی ہے؟ ہاذا میں اسم کی کون سی علامت پائی گئی ہے؟ ہاں ہاں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ ہاں 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 بھائی ہاذا اس میں اشارہ، بلکہ کوئی بھی اور ہے لفظ جس میں کوئی بظاہر کوئی علامت اسم کی نہیں پائی جا رہی ہے تو وہاں پر یہ علامت صلاحیت مسند الیہ، صلاحیت مسند الیہ کہ اس میں مسند الیہ بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس کو ہدایت نحو نے بیان کیا ہے، وَعَلَامَتُهُ صِحَّةُ الْإِخْبَارِ عَنْهُ یارکنا، اسم کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کا مخبر عنہ بننا صحیح ہو، مخبر عنہ بننا صحیح ہو۔ آگے خواہ مخبر عنہ بالفعل ہو یا بالقوہ ہو یارکنا، بالفعل کا فی الحال وہ مسند الیہ بن رہا ہو، جیسے زید قائم یارکنا زید کھڑا ہے، یا مسند الیہ بننے کی صلاحیت موجود ہو، جیسے مثلا ہاذا ہے، اگرچہ یہ مسند الیہ تو نہیں ہے لیکن مسند الیہ بننے کی صلاحیت اس میں ہے یاد رہا۔ آج ہی بات ذہن میں آتی، ہاں صلاحیت مسند الیہ یاد رکھنا، صلاحیت مسند الیہ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح فعل کی اور علامتیں تو ظاہر ہیں، آپ پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ اچھا مجھے آپ بتلائیں، اب ضرب ہے، نصر ہے، ضرب نصر، اس میں فعل کی کون سی علامت پائی گئی ہے؟ ضرب اور نصر میں کون سی فعل کی علامت پائی گئی؟ ضرب نصر میں ہاں ہاں کیا کہا؟ ضرب میں کون سی علامت پائی گئی ہے؟ ضرب میں ہاں ہاں تو اس کے علاوہ بتلاؤ، ضرب نصر اور اس کے علاوہ بتلاؤ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ دیکھو قدم قدم پر ہم محتاج ہیں یقینا، ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور کون سی علامت یقینا؟ ہاں
ضرب نصر میں فعل کی کون سی علامت پائی گئی ہے؟ چلو آپ کہیں تصریف ہے، لیکن اس کے علاوہ بتلاؤ رہا ہوں۔ ہاں جزاک اللہ، دیکھو ہاں یہ اس کو ہمارے چبڑجی والے بزرگ غصاؤں نے اس علامت کو یوں بیان کیا، اور یہ بھی ہدایت النحو میں ذکر ہے کہ وَعَلَامَتُهُ، دیکھ لیں ہدایت النحو میں، وَعَلَامَتُهُ أَن يَصِحَّ الْإِخْبَارُ بِهِ لَا عَنْهُ، 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 کہ فعل کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کا مخبر بھی بننا صحیح، مخبر بھی بننا صحیح ہو، مخبر عنہ بننا صحیح نہ ہو۔ صرف یہ اکیلی نہیں، یعنی اس کو ہمارے چبڑجی والے بروسان نے یہ بیان کیا کہ فعل کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے مسند نہ مسند الیہ، مسند نہ مسند الیہ، پوری علامت یہ ہے، اکیلی نہیں یاد رکھنا، صرف مسند ہونا، یہ صرف مسند ہونا یہ فعل کی علامت نہیں ہے، وہ تو اسم بھی ہوتا ہے مسند، اصلی ہے مسند نہ مسند الیہ، مسند نہ مسند الیہ، کہ فعل کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ مسند تو بن سکے لیکن مسند الیہ نہ بن سکے، کہ مسند تو بن سکے لیکن مسند الیہ نہ بن سکے، دھیان ہے۔ اب آپ دیکھ لیں مثلا ضربہ ہے، ضربہ، اب یہ صرف مسند تو بن سکتا ہے لیکن مسند الیہ نہیں بن سکتا، کہ اس کے ذریعے خبر دینے والا، وَعَلَامَتُهُ أَن يَصِحَّ الْإِخْبَارُ بِهِ، کہ اس کے ذریعے، ضربہ کے ذریعے، نصر کے ذریعے مارنے کی خبر دینا صحیح ہے، مارنے کی خبر دینا صحیح ہے، آگے نہیں کہ فلاں نے مارا ہے، زید نے مارا، زید نے مدد کی، لیکن یہ خود مخبر عنہ نہیں بن سکتا، مسند الیہ نہیں بن سکتا۔ کبھی آپ نے اخبار میں پڑھا کہ ضربہ نصرہ کی پٹائی کی اور پشاور بھاگ کے لگے، ایسا پڑھا کہ اخبار میں آکنا ہے کہ ضربہ نصرہ کی پٹائی کی اور ہاں پشاور بھاگے لگے، نہیں ایسا نہیں آپ نے کہیں پڑھا ہوگا، یعنی یہ خود مسند الیہ نہیں بنے گا، اس کے بارے میں خبر نہیں دی جائے گی، ہاں اس کے ذریعے خبر دی جائے گی، مارنے کی خبر دی جائے گی، لیکن خود اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں دے سکتے بغیر تعویل کے، یاد ہم اللہ ضرب صیغۃ ماضٍ، ضرب ماضی کا صیغہ ہے، یہ خبر دے رہے ہیں لیکن تعویل کر کے، یہاں پہ ضرب سے مراد ضرب جو مانے والا ضرب ہے نا وہ مراد نہیں ہے، بلکہ لفظ مراد ہے، لفظ ضرب ہے، یعنی ارادہ لفظ مبتدا بن جائے گا اور آگے صیغۃ ماضٍ یہ خبر بن جائے گی، یاد ہاں۔ بھائی کی بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ بھائی کو ذہن میں آ گئی بات ہے، میں کیا کر رہا تھا، یہاں ضربہ میں کون سی علامت پائی گئی ہے؟ ضربہ نصرہ میں ہے، ہاں کہ یہاں پر ہے کہ مسند نہ مسند الیہ، جس کو ہدایت النحو نے بیان کیا ہے، وَعَلَامَتُهُ أَن يَصِحَّ الْإِخْبَارُ بِهِ لَا عَنْهُ، یہ لا کو چھوڑ دیتے تو لبایا کرنا، حالانکہ یہ پوری علامت یہ ہے کہ لا ان يصح الاخبار به لا عنہ، یا رکھنا کر لیں گے بھائی، ہاں فعل کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے ان يصح الاخبار به لا عنہ، کہ اس کے ذریعے خبر دینا صحیح ہو، لا عنہ نہ کہ اس کے بارے میں خبر دینا صحیح نہیں آنا ہے۔ بھائی کی بات ذہن میں آ گئی، وَعَلَامَتُهُ أَن يَصِحَّ الْإِخْبَارُ بِهِ لَا عَنْهُ وَدُخُولُ قَدْ وَالسِّينُ وَالسَّوْفَ ہے۔ بھائی کی بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ کوئی ذہن میں آ گئی آنا ہے، ہاں کر لیں گے بھائی، ہاں جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو بہرحال یہ کچھ شروع کا حصہ میں نے کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، ابھی تو کچھ اور بھی رہ رہا تھا، چلو جتنا بھی ہو جائے آگے انشاءاللہ۔ کل کیا دن ہے؟ ہاں کچھ انشاءاللہ پھر کچھ قوانین کا حصہ بھی تھوڑا سا پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا۔ چلو اب ذرا علامات میں آ جاؤ، کچھ تھوڑا سا علامات سے پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بہت سی اہم باتیں مجلس کی برکت سے ہو جاتی ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی یا اللہ۔ کل آپ کی خدمت جزاک اللہ، کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا یہ اسم کی علامتوں میں سے پڑھ رہے تھے نا، اسم کی چوتھی علامت پڑھ رہے تھے، 3 اسم ہوں، پہلے 2 اسموں پر الف لام نہ ہوں، تیسری جگہ ضمیر آ جائے تو وہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، جیسے وہ اخراج اہلہ منہ اکبر فی بعض ذنوبہم لقاء یومکم ھذا کلمۃ رب، اچھا ربع راسہ، آگے آپ پڑھ لیں۔ ایک اس کی مثال تھی تخلیل لحیتہ، تخلیل لحیتہ، آپس میں کیا بن رہے ہیں؟ سب مضاف مضاف ہے۔ اچھا تخلیل لحیتہ کا معنی کیا ہے؟ تخلیل لحیتہ، تخلیل لحیتہ اپنی داڑھی کا خلال کرنا ہے، تخلیل لحیتہ اپنی داڑھی کا خلال کرنا ہے، کر لیں گے تخلیل لحیتہ اپنی داڑھی کا خلال کرنا۔ بھائی داڑھی کا خلال کیسے کریں گے؟ داڑھی کا خلال جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے، اور تخلیل لحیتہ اپنی داڑھی کا خلال کرنا۔ دیکھو 3 مرتبہ چہرے پر پانی ڈال لیا، 3 مرتبہ چہرے پر پانی ڈال لیا، اور پھر یہ چلو میں پانی لے کر، چلو میں پانی لے کر ہاں یوں جڑ میں ڈالے، یوں جڑ میں ڈالے ہیں، یوں جڑ میں ڈال لیا، اور ہے اور پھر اس کے بعد یوں خلال کر لیے ہیں، کر لیں گے یہ ایسے ہیں، ایسے کر لیں آ جائے، چلو میں پانی لے کر یوں ہے، اللہ تعالیٰ چلو میں ایک دفعہ پانی لیا اور یوں جڑ میں ڈال لیا، جڑ میں ڈال لیا اور پھر یوں خلال کر لیے ہیں، ایسے ہیں یہ ذات ہے۔ ایک صاحب خلال بھی کر رہے تھے اور کسی کو بلا بھی رہے تھے ساتھ ساتھ، تو بھائی آج بات ذہن میں آ گیا، یوں بھی کر سکتے ہیں، یوں بھی کر سکتے ہیں، اور یوں بھی آ رکھنا ہے، دونوں طرح کر سکتے ہیں، الحمدللہ ہے آ جائے۔ وہ تخلیل لحیتہ داڑھی کا خلال کرنا، داڑھی کا خلال بھی تب ہوگا، یا رکھنا ہاں ایسے ہے کہ ہاں چلو محبت سے کر دوں کہ داڑھی کا خلال تب ہوگا کہ جب کم از کم داڑھی اتنی بڑی ہو کہ داڑھی کا خلال ہو سکے، یاد رہے ہاں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کم از کم 1 مش ہو، یا رکھیں داڑھی ہے، 1 مش داڑھی ہو، 1 مش داڑھی ہو تو پھر داڑھی کا خلال ہو سکتا ہے، اس سے کم ہوگی تو پھر جو خلال والی سنت ہے اس پر عمل نہیں ہو سکے، یاد رہے ہاں۔ تو بہرحال ہمارے محبت سے عرض کرتا رہتا ہوں، جن کی داڑھی نہیں ہے بالکل وہ داڑھی رکھنے کی نیت کر لیں ہیں، جن کی داڑھی ہے اگر داڑھی اگر 1 مش سے چھوٹی ہو تو وہ ذرا اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ کر کوشش کریں کہ ذرا کم از کم 1 مش یا رکھنا ہو جائے الحمدللہ، تو پھر یہ خلال والی سنت کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں نا ہر خواجہ بلکہ خدا، ہمارے بزرگ صاحب فرمائے لگے، ایک بزرگ تھے ان کو خلال والی سنت کا علم نہیں تھا، خلال والی سنت کا علم نہیں تھا، 20 سال کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ وضو میں خلال کرنا بھی سنت ہے، تو انہوں نے پھر 20 سال کی نمازیں لوٹائی کہ یہ مجھ سے خلال والی سنت کیسے رہ گئی وضو میں آ کر ہے ہاں، ایسے بھی اللہ دل میں سنت کی اہمیت یاد۔ تو بہرحال داڑھی کا خلال ایسے ہیں، داڑھی کا خلال کیسے کریں گے؟ داڑھی ہاں یہ چلو میں پانی لے کر نے جڑ میں ڈال لیا، یہ بالوں کی جڑوں میں، اور پھر یوں خلال کر لی ہے، ایسے کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے، میں بھی جب داڑھی وضو کرتا ہوں سو نرم، اب کیا کروں، کنگھی کرنے کا مجھے موقع نہیں ملتا، بس جمعے کے دن ہی بس موقع ملتا ہے، بمشکل اس سے پہلے ذرا ہے
لیکن بہرحال داڑھی کا خلال کرنا ہے نا. اللہ داڑھی کا کون سا حصہ دھونا فرض ہے؟ داڑھی گھنی ہو، ہاں بس داڑھی کا یہ گھنی داڑھی ہو، کوئی چمڑا نظر نہ آئے جا کر، ہاں پھر تو یہ ہے کہ اندر چمڑے میں پانی پہنچانا ضروری نہیں، بس صرف یہی ہے، پھر تو الحمدللہ پھر تو خلال ہی کافی ہے یا کرنا ہے. ہاں داڑھی گھنی ہو یا کرنا، گھنی کہ چمڑا نظر نہ آئے جا کرنا، اگر چمڑا نظر آ جائے تو پھر تو چمڑے تک پانی پہنچانا ضروری ہے یا کرنا ہے. ہاں پھر تو ہے تو داڑھی کا خلال کرنا ہے، خلال کرنا سنت ہے. خلال کیسے کریں گے؟ ہمارے ماشاء اللہ نیک ہمارے مہمان یہ چلو میں پانی لے کر نا، یہ چلو میں پانی لے کر جڑ میں ڈال دیا اور یوں خلال کر لیا، یوں یار ہے یوں خلال کر لیا ہے. اللہ جزاک اللہ. وضو میں خلال کرنا سنت ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اور ہاتھوں کی انگلیوں خلال کیسے کرنا ہے؟ ہاتھوں کی انگلیوں خلال کیسے کرنا ہے؟ بہرحال مظاہر حق میں لکھا ہے، مظاہر حق میں لکھا ہے یوں بھی کر سکتے ہیں، یوں ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرنا، یوں بھی خلال کر سکتے ہیں. اور لیکن بعض کتابوں میں لکھا ہے تشبیہ قولا ہے، تشبیہ کی یہ ہے، یہی ہے تشبیہ قولا ہے، یوں کر لیں بس یوں ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر دینا، یہ تشبیہ قولا ہے یا چلو. اور پیروں کی انگلیوں خلال کیسے کرنا ہے؟ پیروں کی انگلیوں خلال کیسے کرنا ہے؟ اسلام عملی مذہب ہے، سب کچھ کر کے دکھلایا جاتا ہے یا کرنا ہے. اسلام عملی مذہب. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیر ہے نا، اچھا چلو یہ ہے پیروں کی انگلیوں خلال ہیں. بہرحال اوپر سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن مرقات ملا علی قائی رحمۃ اللہ علیہ میں لکھا ہے شرح مشکات میں، اور مکتوبات مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ میں لکھا ہے کہ نیچے سے خلال کرنا اولا ہے، نیچے سے من جہت الاسفل یا رکھنا. ان میں ہے مرقات ملا علی قائی رحمۃ اللہ علیہ میں لکھا ہے یوں بہرحال یوں خلال کر لیا ہے، نیچے سے خلال کرنا اولا ہے. اوپر سے بھی کر سکتے ہیں، یعنی اوپر سے کر لیں، اوپر سے کر لیں، اوپر سے بھی ہو جائے گا، لیکن نیچے سے اس میں لکھا خلال کرنا اولا ہے. ایسے ہے نیچے سے خلال کرنا، نیچے سے اور بھی آسانی سے ہو جاتا ہے. یعنی دونوں پیر دھونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں. یعنی دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے، دائیں پیر ہیں، دائیں پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کرنا ہے، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے. تو یوں ہے یوں ہی اللہ آگے بات رہنا ہے. دونوں پیر دھونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور ہر پیر کے دھونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں. یہ ایسے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. ایسے ہیں آسان کر لیں گے. آج یہ مثلا پیر ہے نا، پیر یاد رکھنا ہے، اوپر سے بھی کر سکتے ہیں لیکن نیچے سے کرنا ہوتا ہے، یوں ہے ایسے کر لیا، ایسے. جزاک اللہ. آگے بات ذہن میں آگے ہیں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اسلام کہتے ہیں نا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے ہے تو انگلیوں کا خلال کرنا بھول گئے، انگلیوں کا خلال کرنا بھول گئے ہیں، اور انگلیوں کا خلال کرنا بھول گئے. بہرحال حوال السالکین میں مجھ سے پوچھ رہے تھے، میں خیال لیکن مجھے اس میں رستے میں تھا گزرا، اس کو ذہن میں سے انگلیوں کا خلال کرنا بھول گئے تھے. انگلیوں کا ہے یہ مطلق خلال بھول گئے تھے، یہ انگلیوں کا ہے، لیکن بہرحال مجھے لگتا ہے انگلیوں کا خلال کرنا بھول گئے تھے. تو پردہ غیب سے آواز آئی، پردہ غیب سے آواز آئی کہ تم محبت رسول کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور ہمارے محبوب کی سنت کو بھی چھوڑتے ہو. رہا ہے کہ تم محبت رسول کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور ہمارے محبوب کی سنت کو بھی چھوڑتے ہو. اللہ تو فوراً بس رخائے صاحب فوراً ہے بس متوجہ ہوئے اور گھبرا کر رکھی کہ یا باری تعالیٰ میں معافی مانگتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، جا کر معافی مانگتا ہوں، اور فوراً پھر انگلیوں کو خلال کیا. تو بھائی کی بات ذہن میں آ گئی آگرہ ہے. یہ ہے تو تخلیع لحیت ہی، اپنی داڑھی کا خلال کرنا. یہاں ساتھ انگلیوں کو بھی آ گیا نا، الحمدللہ. چلو آ جائے بات، طریقہ آ جائے گا نا. ہاں یہی ہے الحمدللہ. اسلام عملی مذہب ہے، سب کو کر کے دکھلایا جاتا ہے. آگے آپ چلیں. 4 اسم ہوں، پہلے 3 اسموں پر الف لام نہ ہوں، چوتھی جگہ الف لام آ جائے تو یہ آپس میں کیا بنیں گے؟ مضاف مضاف الیہ.
جیسے فی بیان طبقات روات البخاری، فی بیان طبقات روات البخاری، فی بیان، بیان کی تعریف کیا ہے؟ بیان کسے کہتے ہیں؟ بیان بہرحال وہاں دیکھو مسلمانی کے حاشیے میں لکھی ہے، مسلمانی کے حاشیے میں بھی ہے بیان کی تعریف میں هو المنطق الفصیح المعرب اما فی الضمیر ہے۔ ہم بیان کسے کہتے ہیں؟ بیان هو المنطق الفصیح المعرب اما فی الضمیر، یا هو الکلام الفصیح المعرب اما فی الضمیر، بیان اس کلام فصیح کو کہتے ہیں جو دل کی مراد کو ظاہر کرتے ہیں، بیان اس کلام فصیح کو کہتے ہیں دل کی مراد کو ظاہر کر دیا کرنا ہے، بیان اس کلام فصیح کو کہتے ہیں جو دل کی مراد کو ظاہر کر دیا کرنا ہے، بیان اس کلام فصیح کو کہتے ہیں جو دل کی مراد کو ظاہر کر دے۔ اور ایک ہے طبیان، طبیان کسے کہتے ہیں؟ طبیان، طبیان کہتے ہیں بیان مال برہان کو جاتا، بیان مال برہان کو، جو مدلل بیان ہوتا ہے، مدلل بیان ہوتا ہے اس کو بیان کہتے ہیں۔ یاد ہے جزاک اللہ بھائی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بھائی، ماشاءاللہ بچے ہیں۔ تو فی بیان طبقات روات البخاری، فی بیان طبقات روات البخاری، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے بھائی، آہستہ پڑھ لیں، آہستہ پڑھ لیں۔ فی بیان طبقات روات البخاری، بخاری کے اللہ کیا کروں میں، فی بیان طبقات روات البخاری، بخاری کے راویوں کے طبقات کے بیان میں، و معرفت مقدار راس المال، تو کیا ہے اب معرفت مقدار راس المال کیا منع کریں گے؟ معرفت مقدار راس المال، یاد رکھنا ہے۔ کیا کریں بس بھائی، اچھا چلو آہستہ، چلو تھوڑا میں کہہ لینے لگ رہا ہے آہستہ پڑھ رہے ہیں۔ بیٹا آہستہ پڑھ لینا، تھوڑا سا آہستہ پڑھ لینا بیٹا، جزاک اللہ، کہاں سے ہے؟ جزاک اللہ۔ وہ معرفت مقدار راس المال، یہ بھی آپس میں کیا بن رہے ہیں؟ ہاں، وہ معرفت مقدار راس المال، معرفت مقدار راس المال آپس میں کیا بنیں گے؟ چلو مضاربت تو آپ نے پڑھی ہے، مضاربت کسے کہتے ہیں؟ مضاربت یاد رکھنا، ہمارے ایک بزرگ حضرت مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ پنجابی زبان میں مضاربت کا معنی بیان کرتے کہ مال ہکدا کم دجے دا نفع ساجا، مال ہکدا کم دجے دا نفع ساجا، کہ مال ایک کا ہو، کام دوسرے کا ہو، اور نفع برابر کا ہو جا کر۔ مال ہکدا کم دجے دا نفع ساجا یا کرنا۔ ہاں بھائی، یہ ہمارے طلباء ہیں نے ان چٹائیوں پر ہی رہیں، یاد رکھنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ سب میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ایک ہی وقت میں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بھی کر سکے اور کاروبار بھی کر سکیں، سب میں نہیں ہوتی ہے، یاد رکھنا۔
اللہ آپ اپنے کام میں لگیں. چلو کچھ حضرات ہوتے ہیں کر بھی لیتے ہیں، ورنہ سب میں نہیں اتنی صلاحیت ہوتی ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے نا. یہاں ہمارے نا ہیں حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب، حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب دارالعلوم دیوبند سے، ہمارے حضرت غوث حضرت مولانا سید رشید میاں صاحب دام برکاتہ اللہ علیہ ان کے ماموں یا رکھنا، وہ دارالعلوم دیوبند میں مدرس ہے. دارالعلوم بہرحال انہوں نے، میں تو حج کے سفر میں تھا تو بعد میں جامع مدنیہ وہاں پر بھی سنایا. پھر بہرحال مہربانی فرمائی ہے ہر نشف کو فرمائی کہ پھر یہاں مدرسہ، میں جب حج کے سفر سے واپس آ گیا تو یہاں مدرسہ محمدیہ میں تشریف لائے تو یہاں بھی براہ راست ہوا، یہ اپنا واقعہ سنایا، مجھے خود براہ راست سنایا تھا. تو فرمائے لگے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما کرتے ہیں. دارالعلوم دیوبند سے حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی خدمت میں دورہ حدیث کیا. دورہ حدیث کرنے کے بعد حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے پوچھا کیا ارادہ ہے، تو میرے دل میں جو خیال تھا بتلا دیا. عرض کیا کہ حضرت کاروبار کرنے کا ارادہ ہے، کاروبار کرنے کا ارادہ ہے. کوئی تھوڑا بہت وقت ملے گا تو چلو کوئی تھوڑا بہت 700 ہی پڑھا لوں گا، ورنہ میرا کاروبار کرنے کا ارادہ ہے. تو حضرت فرمائے لگے پھر تو تم سیٹھ بنو گے، پھر تو تم سیٹھ بنو گے یار. پھر تو تم سیٹھ بنو گے یار. حضرت نے پھر بڑے درد سے فرمایا دیکھو ہم نے کتنی محنت کر کے کوشش کر کے، حالانکہ اپنے الفاظ ہوں گے، میں تو ایک مفہوم کر رہا ہوں کہ ہم نے کتنی محنت اور کوشش کر کے آپ کو یہاں تک پہنچایا. کہ مقصد یہ تھا کہ تم چٹائیوں پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کی خدمت کرو. مقصد یہ تھا. اور پھر کروں جو لوگ بھی آپ کی خدمت کرتے ہیں وہ اسی نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں. یہ بعد میں جا کر اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کریں گے تو ان کا پڑھنا پڑھانا ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. الحمدللہ ہمارے لیے بخش کا بہانہ بنے گا. کہ ہم نے اتنی محنت اور کوشش کر کے آپ کو یہاں تک پہنچایا اور مقصد یہی تھا کہ تم قرآن و حدیث کی خدمت کرو اور آگے اللہ تعالیٰ ہے. تو بہرحال کہتے ہیں کہ پھر ہر کی بات میرے دل میں اتر گئی. تو الحمدللہ پھر یہی ایک اللہ کا شکر ہے. پھر ان مدرسے کی چٹائیوں پر بیٹھ کر ہی خدمت کی. اور آخر میں پھر میں خالد دارالعلوم دیوبند کے وہ باقاعدہ مدرس تھے، استاد تھے اور وہی ان کا انتقال ہوا، پڑھتے پڑھاتے انتقال ہوا. تو بہرحال میں نے کیا نا، ہاں یہی ہے، یہ خود یہ جو آپ اس میں لگیں میرے کروں تو اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا. آ جاتے ہیں، مجھے اندازہ ہے کچھ عوارض بھی پیش آ جاتے ہیں، ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. یہاں مدرسے میں ایک طالب علم پڑھتے رہے، یہاں مدرسے میں ہم بھی پڑھتے رہے. گھر کے حالات ایسے بنے کہ بیچارے یعنی ساری ذمہ داری ان کے اوپر آ گئی. پھر مجھ سے شورا کیا تو بس مجھے تو ابھی یاد بھی نہیں، لیکن میری زبان سے کوئی نکل گیا. وہ خود ہی کہہ رہے تھے کہ بس آپ لگے رہیں جیسے بھی ہے، آپ نے بس چمٹے رہیں اس کے ساتھ. اس قسم کے الفاظ نکل گئے. تو پھر مجھے بتلایا، پھر کہنے لگے، پھر انہوں نے رکشہ لیا اور رکشہ چلا. میں نے آپ سبق بھی پڑھتے تھے اور پھر اپنے فارغ اوقات میں پھر جیسے موقع ملتا اپنے کو رکشہ چلا کر اپنے گھر کا گزارا کرتے آتا ہوں. پھر مجھے ایک عرصے کے بعد پھر میرے کہنے لگے کچھ آپ نے کہا تھا کہ چلو لگے رہیں. میں رکشہ خرید لیا تھا اور میں رکشہ چلاتے چلاتے پڑھتا رہا ہوں. اور اب میں نے دورہ حدیث بھی کر لیا ہے اور رکشہ چلاتے چلاتے اور دورہ حدیث کرنے کے بعد اب میں ایک مدرسے میں مدرس ہوں، پڑھا رہا ہوں، خدمت کر رہا ہوں. چلو حالات ہوتے ہیں الحمدللہ، لیکن بہرحال جہاں تک ہو سکے کوشش کریں کہ الحمدللہ جڑے رہیں. الحمدللہ کوئی مجبوری میں کوئی اور بھی کوئی خدمت کرنی پڑے، کوئی اپنی ضرورت کے لیے گنجائش ہے یار کا. لیکن میں کر دوں کاروبار رزاق نہیں ہے، یاد رکھیں. کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے.
ابھی آپ کو اندازہ ہے یہ مزاربت کے مسئلے میں کتنے میں خالی ہمارے یہ ساتھی پریشان ہوئے ہیں، اور لوگوں نے ان کے چہرے سامنے رکھ کر اور پیچھے خود بیٹھ کر میں وہاں مکہ مکرمہ میں تھا، ایک صاحب ایک ہمارے طالب علم تھے، وہ پڑھتے ہوئے ہیں یہاں پر، کہنے لگے میرے والد صاحب نے 1 کروڑ روپیہ آگے نے ان کی شکلیں دیکھ کر دیا یا کہنا، اور وہ سارا کا سارا آگے پیچھے ہو گیا، کتنے دھوکے میں آ رہا تھا۔ بھائی کاروبار رزاق نہیں ہے، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ اس میں بھی بعض دفعہ اس میں محنت کرنی پڑتی ہے نا۔ چلو وہ بیچارے جو کاروبار کرنے والے حضرات ہیں، اللہ ان کی روزی میں اللہ برکت عطا فرمائے، لیکن آپ حضرات کا تو اللہ تعالیٰ نے انتخاب انہیں چٹائیوں کے لیے کیا ہے۔ بہرحال جب تک ممکن ہو سکے کوشش ہے جڑے رہیں الحمدللہ۔ کوئی چلو شدید مجبوری میں کوئی اور بھی ہے کہ کہیں جانا پڑے، لیکن تعلق ضرور رکھیں اس سے الحمدللہ۔ سکول میں پڑھانا پڑھے، کالج میں پڑھانا پڑے، کوئی ہے نہیں، لیکن چلو وہ پہلے تو میری رائے یہ تھی، ناقص رائے یہ تھی کہ بالکل اسی ماحول میں، لیکن پھر بعد میں اندازہ ہوا کہ سکول کالج کے بچے بھی ہمارے اپنے ہی بچے ہیں، یا ہاں، لیکن سکول کالج کے ماحول میں جائیں لیکن اپنے بزرگوں سے تعلق قائم رکھیں ہیں۔ جب تعلق ہوگا تو وہاں کے اثرات سے آپ محفوظ رہیں گے، ہاں الحمدللہ۔ ورنہ آپ دیکھ لیں بعض ایسے بھی ہیں مدرسے کے ماحول میں پڑھتے رہے، اور جب وہ سکول کالج کے ماحول میں گئے ان کی ٹوپی اتر گئی، فرق آ گیا، لباس میں فرق آ گیا۔ اور بعض ایسے ہم نے دیکھے ہیں نیک اساتذہ میں جانتا ہوں الحمدللہ، سکول کالج یونیورسٹی میں خدمت کرنے والے، اور ہے تہجد کے پابندیاں گانا۔ میرے پاس اسلام آباد سے ایک نیک مہمان تشریف لائے، اور جامع مدنیہ میں ظہر کی نماز پڑھی۔ ظہر کی نماز کے بعد ملے، کہنے لگے میں اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں انگریزی ادب کا پروفیسر ہوں، انگریزی ادب کا پروفیسر ہوں، یاد نہ ہے، اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں انگریزی ادب کا پروفیسر ہوں۔ اور پھر سوال کیا، کہتے میں اسلام آباد سے آیا ہوں بس صرف ایک ہی مقصد کے لیے کہ بس مجھے اللہ مل جائے، مجھے اللہ مل جائے، کہ میں اسلام آباد سے میں جو سفر کیا ہے بس میرا ایک ہی مقصد ہے کہ مجھے اللہ مل جائے، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتلا دیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جائے۔ انگریزی ادب کے پروفیسر ہیں، اور آپ دیکھ دل کے کتنے نیک ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے الحمدللہ۔ ہمارے بھائی عبدالرحیم صاحب پیچھے تشریف فرما ہے، وہاں یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، لیکن جیسے موقع ملتا ہے بیچارے الحمدللہ یہیں سبق میں آ جاتے ہیں الحمدللہ، جمعے میں اللہ کا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، نیک اساتذہ جہاں بھی ہوں سب ٹھنڈی ہوا ہے الحمدللہ، ہاں ان کے نیک اثرات ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ آج کل ہے ہمارے سکول کالج کے بچے ہیں، ان کے ظاہر کو نہ دیکھیں، ان کے سینوں کو دیکھیں کہ ہر ایک کے سینے میں ایمان کا نور ہے الحمدللہ کی رحمت سے۔ باقی آپ جب ماحول میں اپنے ماحول میں لے لیں گے آہستہ آہستہ اللہ پاک کی ذات الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور بھی انشاءاللہ جو ظاہری خوبیاں ہیں، ظاہری رنگ ہیں، وہ بھی اللہ پاک نصیب فرما دیتے ہیں، ورنہ اندر سے تو سب منور ہے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ، اللہ پاک کی ذات الحمدللہ، آپ کی خدمت کو سب سعادت سمجھتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، نیک اساتذہ الحمدللہ سب میں ہے اللہ۔ کیا کر رہا تھا بادرہ فی بیان طبقات روات البخاری، فی بیان طبقات روح، کسی کے ظاہر کو دیکھ کر کچھ نہیں کہنا۔ ہر مفتی محمد صلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع کے بانی، ایک دفعہ دو خاتون آئیں اور حضرت کی خدمت میں، تو حضرت کو بتلایا کہ ان کے پاس دوپٹہ بھی نہیں ہے، سر پر دوپٹہ نہیں ہے، تو حضرت فرمانے لگے ان سے کہہ دو کہ سر پر دوپٹہ رکھ لیں پھر میں مل لیتا ہوں، لیکن ان کے پاس وہ کوئی چادری نہیں تھی آکنا۔ تو بہرحال پھر حضرت نے خود ہی بس اپنے غالباً ایسا مجھے یاد پڑتا ہے جیسے
ایسے سر پر رومال تھا، کچھ پر رومال آگے کر کے بس سر جھکا کر ان کی بات سن لیا کرام۔ تو ان کے جانے کے بعد فرمانے کا دیکھو ان کا ظاہر کیسا تھا، لیکن ان کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت، یہ کہ دینی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی، دینی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی۔ یہ دینی مسئلہ پوچھنا یہ دل میں دین کی محبت کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بس ہاں چلو آپ حضرات تو خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ماحول مل گیا ہے الحمدللہ، اور وہ بیچارے ہیں آئے، لیکن ان کی طرف بھی آپ نے کبھی آئے بس ان کی طرف بھی آپ نے بس یعنی بس شفقت کی نظر سے دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اللہ پاک کی ذات، اللہ تعالیٰ اگر نیک ماحول مل جائے تو شاید وہ ہم سے بھی آگے ہو جا کر ہیں۔ ہاں تو بھائی کہاں سے بات چل رہی ہے الحمد، یہ باتیں بھی بھائی اس اللہ ہی کہلواتے ہیں میری زبان سے۔ ہماری میری زبان بھی کیا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، سب کے پاس ہی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے الحمدللہ۔ تو معرفت و مقدار راس المال، یہ راس المال کا لفظ کہاں آتا ہے؟ یہ مضاربت میں آپ نے پڑھا ہوا نا، مضاربت آپ دیکھ لیں، جو مضاربت ہے اس میں جو سرمایہ لگانے والے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ سرمایہ لگانے والے کو جن کی رقم ہوتی ہے ان کو رب المال کہتے ہیں، رب المال۔ اور جو کاروبار کرنے والے ہیں جو ہیں آگے ہیں کاروبار، ان کو مضارب کہتے ہیں۔ اور مال کو کیا کہیں گے؟ سرمایہ کو کیا کہیں گے؟ راس المال کہیں گے، راس المال کہیں گے آگے ہیں۔ ہاں یہ سب راس المال، اب ترجمہ کیسے کریں گے؟ راس میں نے رکھیا تھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگر مضافلے مل کر ہے، یہ مضافلے مل کر کسی چیز کا نام بن جائیں، عنوان بن جائیں، پھر ان کا آپس میں لفظی ترجمہ نہیں کریں گے، وہ پورا لفظ پکاریں گے آگنا۔ اب یہاں پر کیسے وہ معرفت و مقدار راس المال کا معنی کیسے کریں گے؟ راس المال کی مقدار کا پہچاننا۔ قلم عبداللہ کا معنی کیا کریں؟ قلم عبداللہ کا معنی عبداللہ، یہ نہیں کہنا اللہ کے بندے قلم، عبداللہ قلم۔ یار کتاب عبد الرحمن کا معنی کیا کریں گے؟ عبد الرحمن کی کتاب یا رکھنا ہے۔ آگے آپ پڑھ لیں آئے کیا لفظ، یہ شعر ذرا پڑھیں آگے رہا کہ کیا شعر ہے، ذرا پڑھ لیں۔ ہاں دھیان سے پڑھیں، مسلمانی کا شعر ہے۔ حمامت جرعا حومت جندلس جائی، بھائی میں پہلے جندلی اس جائی پڑھ رہا تھا، لیکن ہمارے بزرگ حضرت استاد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعدام برکات اللہ علیہ ظاہر پیر والے آج کل ذرا بیمار ہیں، حضرت استاد سے مسلمانی پڑھی آگے یہ شروع کا حصہ حضرت استاد سے ہی پڑھا، تو استاد نے پھر یہاں بتلایا کہ حومت الجندلس جائی ملا کر پڑھنا ہے، یاد رہنا ہے۔ ہاں حمامت جرعا حومت الجندلس جائی، یاد رہنا۔ کئی غلطیاں ایسی تھیں ان کو اصلاح کے لیے بھی اللہ نے اپنے اساتذہ کی اللہ نے قدموں میں پہنچا دیا۔ روح حمامت جرعا حومت الجندلس جائی، مسلمانی ہے یہاں پر، مسلمانی۔ اب آپ دیکھ لیں صفحہ اس کا ہے 22 یا 23 نکال لیں۔ حمامت جرعا حومت الجندلس جائی، مطالعہ ضرور کریں، دیکھو اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا الحمدللہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں یہاں پر یہ حمامت جرعا حومت الجندلس جائی، پہلے آپ بتاؤ حمامت جرعا، حمامہ کا معنی کیا ہے؟ حمامہ کا معنی ہاں کبوتری ہے، حمامہ کا معنی کبوتری ہے، یا کن ہے حمامہ کا معنی کبوتری۔ اور جرعا، جرعا کا معنی یہاں لکھا ہے جرعا، یا رکھنا جرعا نہیں آئی رہو، تھوڑی سی آپ اگر توجہ کریں گے سمجھ جائیں گے۔ وَهُوَ أَرْضٌ ذَاتُ رَمَلٍ، وَهُوَ أَرْضٌ، اتنا بات بتلا دیں بھائی، وہی ارضن، وہی ارضن، ارضن کا معنی کیا ہے؟ ذات رمل، ذات رمل یا رکھنا ہے۔ ہاں کون سی؟ ہاں ریت والی زمین ہے، ریتلی زمین، ریتلی۔ آگے لکھا ہے لا، آگے
ہاں کیا معنی ہے جو لفظ جو کسی چیز کو نہ اگائے یا رکھا ہے، ہاں لفظی ترجمہ۔ دیکھو ایک کتاب پکڑیں گے مطالعہ کریں گے تو کچھ نہ کچھ بات ضرور پلے پڑے گی، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی بھائی، یہ تو آپ کی کثرت نفسی سے کوئی اونچی چیز ہے یا کرنا ہے۔ ہاں کتاب کو اگر کھولیں گے پڑھیں گے مطالعہ کریں گے تو کچھ نہ کچھ بات ضرور پلے پڑے گی یا کرنا۔ آگے والحومہ کا معنی لکھا ہے معظم الشے، معظم الشے کا معنی کیا ہے؟ ہاں معظم الشے کا معنی ہے بلند شے، بلند شے، مراد اس سے ٹیلا ہے، ٹیلا یا کر۔ اور جندل، جندل کا معنی کیا ہے؟ جندل نیچے لکھا ارض ذات حجارت، ارض ذات حجارت کا معنی کیا ہے؟ ارض ذات حجارت ہے پتھریلی زمین، پتھریلی زمین۔ اور سجا، اگر اس جائی یہ سجا سے ہے، السجا کہتے ہیں حدیر الحمام کو، حدیر الحمام کبوتر کی غٹرغوں، کبوتر کی غٹرغوں کو، کبوتر کی غٹرغوں یا کہا۔ ہاں اس لیے یاد رکھا بھائی، دیکھو بڑی اہم بات کر دوں، کبوتر کی غٹرغوں یاد رکھنا۔ سجا کسے کہتے ہیں؟ سجا نثر کلام میں، نثر کلام میں، نثر کلام، نثر کلام میں دو جملوں کا آخر ایک جیسا ہو، نثر کلام میں دو جملوں کا آخر ایک جیسا ہو تو اس کو سجا کہتے ہیں۔ یہاں مسلمان میں بھی پیچھے گزرا ہے، یہاں پر یہاں لکھا ہے یعنی من البیان ما لم نعلم الحمدللہ علی ما انعم وعلم من البیان ما لم نعلم، یاد رکھنا۔ یہاں لکھا ہے قدم ما لم نعلم من البیان ما لم نعلم، یعنی یہاں پر قدم رعایتا للسجی، یاد رکھنا کہ من البیان کو نا، من البیان کو، من البیان کو یہ اصل میں تھا ما لم نعلم من البیان، من بیانی ہے، من بیانی ہے، اصل میں تھا ما لم نعلم من البیان، لیکن یہاں پر من البیان کو ما لم نعلم سے مقدم کر دیا رعایتا للسجی، رعایتا للسجی، رعایت سجا کے لیے۔ یاد رکھنا نثر کلام، اب دیکھو یہاں سجا کا لفظ، سجا کا لفظ، سجا کا یعنی نثر کلام میں دو جملوں کا آخر ایک جیسا ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ یاد رکھنا سجا کہیں گے، سجا، سجا۔ اب مجھے آپ بتلاؤ قرآن پاک یہ نثر میں ہے یہ نظم میں؟ قرآن پاک کس میں ہے؟ نثر میں ہے، لیکن قرآن پاک میں آپ بتاؤ سجا کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے قرآن پاک میں، حالانکہ وہ بھی تو نثر میں ہی آگنا۔ اتنی بات یہ ہے تو سانمانی سادام وقات اللہ انہیں قدم ملی، لیکن قرآن پاک میں آپ سجا کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک میں سجا کا لفظ ہے، کیونکہ سجا کا من ابھی آپ نے پڑھ لیا حدیع الحمام، کبوتر کی غٹرغوں، کبوتر کی غٹرغوں کہتے ہیں۔ تو لہذا اگر اس لفظ کا استعمال کرنے میں ذرا ہے بے ادبی ہے اگر ہے، اس لیے یاد رکھنا قرآن پاک میں دو آیتوں کا آخر ایک جیسا ہو تو اسے کہیں گے فاصلہ، کہیں گے دو آیتوں کا آخر ایک جیسا ہو تو اس کو فاصلہ کہیں گے، اور اگر کئی آیتوں کا آخر ایک جیسا ہو تو اس کو فواصل کہیں گے۔ ہاں یہ نو انوار ہے دینا، قرآن پاک میں کئی آیتوں کا آخر ایک جیسا، دو آیتوں کا آخر ایک جیسا ہو تو فاصلہ، فاصلہ، فاصلہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں بھی ایک آیت کا آخر دوسری آیت کے آخر سے جدا کر رہا ہے۔ ہاں یہ جو آخر ہے نا، آخر کہ یہ بھی جدائی کا ذریعہ بن رہا ہے، اس لیے فاصلہ کہتے ہیں۔ اور کئی آیتوں کا آخر ایک جیسا ہو تو اس کو فواصل کہتے ہیں، فواصل یاد رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی یہ دیکھ رہی یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی وہاں پر ہم یہ سجا کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ یہ دیکھیں یہاں پر نا وہ اسم للنظم والمعنی جمیعا، یہاں پر حاشیے میں دیکھ لیں، یہ دیکھو وفی الغیاث سجا، سجا بالفتح، سجا بالفتح، سجا بالفتح۔ یہ بالفتح کا لفظ میں نے خیر پڑھ لیا لیکن اس کو پڑھا نہیں جاتا ہے، جہاں لکھا ہوتا نا مثلا لکھا الکلم بکسر اللام،
ویسے اس کو عام پڑھا نہیں جاتا، اس کے لیے تو اصل ضابطہ ہے از قبیل ما یرا ولا یقرا، از قبیل ما یرا ولا یقرا، جہاں لکھے ہوتے ہیں مثلا جیسے سجا بالفتح لکھا ہوا ہے تو یہ بالفتح اس کو پڑھنا نہیں عبارت میں، اصل یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر سجا کی جیم کے اوپر فتح پڑھیں کہنا سجا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے سجا رعایت سجا والکلم بکسر لام کو دیکھ کر لام پر بس کسرہ پڑھ لیں، پڑھنے کی ضرورت نہیں، ویسے پڑھ لیتے ہیں طلباء لیکن اصل یہی ہے کہ اس کو از قبیل ما یرا ولا یقرا، اس کو دیکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا، یہ از قبیل ینظر ولا یقرا، اس کو دیکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یاد رکھنا ہے، یہاں لکھا فی الغیاس اگر در فقرہ دیگر نیز یک لفظ واقع شود و بداں کے اطلاق لفظ، اور قافیہ کسے کہتے ہیں؟ قافیہ، قافیہ اگر نثر نظم کلام میں شعروں میں اگر دو مصروں کا آخر ایک جیسا ہو، دو جملوں کا آخر ایک جیسا ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ رعایت قافیہ۔ اور اگر نثر کلام میں دو آیتوں کا دو جملوں کا آخر ایک جیسا ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ رعایت سجا کرنا۔ لیکن قرآن پاک بھی نثر میں ہے لیکن وہاں پر سجا کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ سجا کا معنی ہے حدیع الحمام، کبوتر کی غٹروں، کبوتر کی غٹروں، تو اس لفظ کو استعمال کرنے میں جیسے لفظ کا لغوی معنی ہے نا رمی کردن، پھینکنا پھینکنا، تو اس لفظ کو استعمال کرنے میں بے ادبی تھی۔ تو آپ دیکھ لیں وہاں نوروار میں ہے وہ اسم للنظم والمعنی جمیعا، وہاں پر لفظ کی جگہ پر نظم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور نظم کا معنی کیا ہے؟ نظم کا معنی کیا بنے گا؟ نظم کا معنی ہے ہوا اسم للنظم والمعنی جمیعا، یا رکھنا فی سلک، یا رکھنا موتیوں کو لڑی میں جمع کرنا، یا رکھنا ہے۔ امید ہے بھائی کوئی بات سر ذہن میں آ گئی، یا رکھنا ہے یہ سب باتیں امید ہے انشاءاللہ آپ کو ہیں۔ اوے ہے کیا کروں، ایک بات اور بھی کہہ دوں، آپ کو معلوم ہوگا حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام یہاں نورمار میں بھی حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، شروع میں حضرت کا قول یہ تھا حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے نے فارسی زبان میں قرات کو جائز قرار دیا، فارسی زبان میں قرات کو جائز قرار دیا، لیکن پھر آپ نے اپنی وفات سے 3 دن قبل اس قول سے رجوع کر لیا۔ اب حضرت امام صاحب کے نزدیک بھی قرآن پاک نظم اور معنی دونوں کا نام ہے۔ پہلے نہیں آپ نے فارسی میں ہے قرات کو، فارسی میں قرات کیسے یاد کرنا؟ فارسی میں یاد کرنا، اب فارسی میں قرات ہے جیسے اعوذ باللہ میں، اب فارسی میں ترجمہ ہی کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی پناہ خواہم یارا از خداوند تعالی، پناہ خواہم از خداوند تعالی، الشیطان مردود، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع میں کنم بنام خدا، از حد مہربان نہایت رحم کنندہ، الحمدللہ رب العالمین، ہما تعریفاں برائے خداوند تعالی رب العالمین عام پروردگار جہانہ، الرحمن الرحیم بے حد مہربان نہایت رحم کنندہ، مالک یوم الدین مالک روز جزاس، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان خاص ترا عبادت میں کنیم، از خاص ترا ہے مدد خواہم، اہدنا الصراط المستقیم، راہ راست بن آگے یہ سارا یہ انہیں گویا کہ یہ فارسی میں یہ ساری ہیں، میں تو خیر ساتھ ساتھ انہیں کو قرآن پاک کی آیتیں پڑھ دی، لیکن اصل یہ ہے کہ جب فارسی میں نہیں، فارسی میں مطلب یہ تھا کہ ہما تعریفہ برائے خداوند تعالی بے حد مہربان نہایت رحم کنندہ مالک روز جزاس، یہ گویا کہ فارسی میں قرات ہو رہی ہے۔ لیکن بعد میں حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اب اپنی وفات سے 3 دن قبل اس قول سے رجوع کر لیا کرنا۔ اب حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی قرآن پاک نظم اور معنی دونوں کا نام ہے، یاد رکھنا ہے نظم، یہ بھی صرف نماز میں یاد رکھنا، ہاں
اس کی وجہ پھر نور انوار میں لکھی ہوئی ہے، آپ نے پڑھی ہوگی. ہاں وہ ایک شرعی عذر کی وجہ سے قرار دیا کہ نماز کی حالت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کی حالت ہے، سرگوشی کی حالت ہے. اب کہتے ہیں نماز میں جو نماز پڑھنے والا آدمی ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ہے، آگے ہے دو حال سے خالی نہیں آ رہا. اگر ایک عام دیہاتی آدمی ہے تو فرمایا قرآن پاک یہ تو بڑی بلی فصیح بلی کلام ہے. فرمایا شاید وہ عام دیہاتی آدمی ہے وہ اس کے پڑھنے پر قادر نہ ہو جاتا. اور اگر پڑھنے والا فصیح بلیغ آدمی ہے تو قرآن پاک تو فصاحت اور بلاغت کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. کیا معلوم کہ وہ قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت میں گم ہو جائے گا. تو حضرت امام صاحب فرمایا حضرت امام صاحب تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے سمندر میں غرق تھے، ڈوبے ہوئے تھے. وہ کہاں برداشت کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کر دھیان کسی اور طرف جائے. آگے نا ہاں الی حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ تم فارسی زبان میں قرات کر لو اور آپ کا دھیان رب کی طرف سے ہٹنے نہ پایا جاتا ہے. ہاں تو یہ جو ہے یہ وجہ تھی اصل ہے. لیکن بعد میں پھر حضرت امام صاحب نے اپنے اس قول سے رجوع فرما لیا اور پھر حضرت امام صاحب کے نزدیک بھی اب نہ ہے یعنی قرآن پاک کیا کہتے ہیں قرآن پاک نظم اور معنی دونوں کا نام ہے. الحمدللہ. بھائی کوئی بات ذہن میں آ گئی یاد رکھنا ہے. ہاں جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھیں. تو بھائی کوئی بات پلے پڑی ہے. ٹھیک ہے. حمامت جرا حومت الجندل جائی. ہاں سجا کسے کہتے ہیں اب میں نے بتلا دیا آپ کی خدمت میں. سجا نثر کلام میں دو جملوں کا آخر ایک جیسا ہو تو اسے سجا کہتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال نہیں کریں گے. قرآن پاک میں وہاں پر کیا لفظ استعمال کریں گے؟ وہاں پر ہے فاصلے کا لفظ. دو آیتوں کا آخر ایک جیسا ہو تو فاصلہ، اور زیادہ آیتوں کا آخر ایک جیسا ہو تو اس کو فواصل کہیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. جیسے والنجم اذا ہوا ما غل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اب آپ دیکھیں آخر ہے جیسے تو یہاں پر کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ یہاں پر فاصلے کا لفظ استعمال کریں گے. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. آگے ان عذاب ربک لواقع. اللہ تعالیٰ اپنے لیے اللہ تعالیٰ فوراً بس ہے نا ہر ایک کلام ہے ایک کلام یعنی فاصلے کے ساتھ آ رہی ہے آخر ایک جیسا، پھر اللہ پاک اذا فوراً اس کا رخ بدل دیتے ہیں. کلام ہے ان ربک لواقع. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ کلام آگے نثر میں ہے، نظم میں نہیں ہے. یاد چند ایک جملے ہوں گے یا چند ایک آیتیں ہوں گی جن کا آخر ایک جیسا، پھر کہیں درمیان میں پھر اللہ تعالیٰ اس کا انداز بدل دیتے ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرما. قرآن پاک بحر ذخار ہے. قرآن پاک کی تلاوت ہے. یتلو علیہم تلاوت پر الگ ثواب ہے. الحمدللہ. تو حمامت حکیم علومت فرمانے لگے نا اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ایسی نہیں کہ جس میں بندے ہو بہو اس کی نقل اتار سکیں. اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے کہ جس میں بندے ہو بہو اللہ تعالیٰ کی نقل اتار سکیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے کہ جس میں بندے اللہ تعالیٰ کی ہو بہو نقل اتار سکیں. مثلا اللہ تعالیٰ سمیع ہیں، سننے والے، بندے بھی سنتے ہیں، لیکن جیسا سننا رب تعالیٰ کا ہے ویسا سننا بندوں کہاں جا کر رہا. ہماری قوت سماعت تو بہت محدود ہے. جا کر اور آگے اسی طرح
اللہ تعالیٰ بصیر ہیں، دیکھنے والے ہیں، بندے بھی دیکھتے ہیں، لیکن جیسا دیکھنا رب تعالیٰ کا ہے ویسا بندوں کہاں ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ایسی ہے کہ جس میں بندے اللہ تعالیٰ کے ہو بہو نقل اتار لیتے ہیں۔ فرمایا وہ کون سی صفت؟ فرمایا وہ قرآن پاک کی تلاوت کی صفت ہے۔ بس یاد رکھنا قرآن پاک کی تلاوت ہے ایسی ہے کہ کہتے ہیں قرآن پاک جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ سے سنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل فرمایا، پھر آپ نے صحابہ کرام کے سامنے قرآن پاک پڑھا اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ آج 1400 سال کے بعد بندے بھی ہو بہو آگے نہ قرآن پاک کی اسی انداز سے تلاوت کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ہاں آپ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے سامنے والنجم اذا ہوا ما غل صاحبکم وما غوا، آگے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اب یہ مبارک آیتیں سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل فرمائی، صحابہ کرام نے سنی، تلاوت فرمائی۔ آج بندے بھی ہو بہو اسی انداز سے تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت کی صفت ایسی ہے الحمدللہ۔ تو حمامت جرعا حومت الجندلس جعی، اب ترجمہ یہاں پر خیر میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ دیکھو یہ شروع میں جب میاں بیوی ہے نا نکاح کے بعد تعلقات میں جوش ہوتا ہے یا کرام، اب خاوند تھوڑی دیر کے لیے باہر جائے تو اب وہ گھر والی پریشان ہو جاتی ہے کہ کہاں جا رہے ہیں تو بہرحال لگتا ایسا ہے کہ یہ بھی کوئی شاعر ہے نہیں، یاد رکھنا نئی شادی ہوئی ہو گیا کہ بھائی میں پہلے رکھ کر چکا ہوں، یہ جو شعر ہے نا بجائے اس کے کہ آپ ان کو دوسری طرف لے جائیں، ان کو بس یوں تصور کر لیا کریں یہ میاں بیوی ہوں گے، چلو میاں بیوی میں وہ آپس میں ایک دوسرے کو جو مرضی کہہ لیں، آتا ہے تعلقات وہ تو جائز تعلقات الحمدللہ۔ خواہ یاد رکھنا دوسری طرف جائیں اور اپنا دماغ چکرائیں یاد رکھنا، اور پھر پتہ نہیں غلط خیالات سے ویسے اور ہیں وہ تصور بھی گناہ ہے اللہ، اس لیے پاکی اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنے کے لیے بس یہ تصور کر لیا کریں یہ جو شاعر ہیں یہ میاں بیوی ہوں گے الحمدللہ، تو چلو بیوی اپنی گھر خام میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو جو مرضی کہہ لیں، تو لگتا ایسا ہے کہ یہ بھی یاد رکھنا کوئی اپنی گھر والی کو تسلی دینے کے لیے کہہ رہا ہے، یہ باہر کوئی بازار وغیرہ میں کوئی سودا سلف خریدنے کے لیے جا رہے تھے تو سامنے وہاں وہ درخت کے اوپر نے کوئی کبوتری بیٹھی ہوئی، تو یہ کبوتری کو مخاطبہ کہہ رہا ہے کہ میں ذرا باہر جا رہا ہوں، آپ ذرا ٹین ٹین کرتی رہیں تاکہ میری گھر والی یہ مصروف رہے، اس کا دل لگا رہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ حمامت جرعا حومت الجندل اسجعیم، پتھریلی زمین کے ریتلے ٹیلے کی کبوتری، ہاں اس جائی آپ کیا ہے آپ گڑ کرتی رہیں، آپ باتیں کرتی رہیں، میری گھر والی کا دل بہلاتی رہیں۔ ہاں بھائی آ جائے گا، آگے چلیں ذرا۔ 4 اسم ہوں، پہلے 3 اسم پر الف لام نہ ہوں، چوتھی جگہ ضمیر آ جائے تو یہ بھی آپس میں کیا بنیں گے؟ مضاف مضاف الیہ۔ بعض آیات ربک و کیفیہ و ترکیب بعضها مع بعض وشرط تحتم تاثیرہ و مسح ربرا، ایک مثال لے لیں، مسح ربراسہ، کون سا؟ اپنے سر کے چوتھائی حصے، جزاک اللہ، اپنے سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا، سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا۔ میں نے کل بتلا دیا تھا، کل کافی اس پر تفصیل کی آپ کے سامنے، ایک اختلاف بھی باقاعدہ میں نے ہے۔ مسح ربراسہ کیا معنی؟ سر کے ہیں چوتھائی حصے کا مسح کرنا، بس یہ گویا کہ نہیں پیشانی کے بقدر ہے، یہ سر کا چوتھائی حصہ بن جائے گا۔ یہ ہے کل میں نے بتلایا تھا نا، 1 2 3 4 ہے، یہ ہے الحمدللہ۔ پھر میں نے لندن کے عالم دین شیخ الحدیث ان کی رائے کا بیان کیا، اور پھر آپ کے سامنے کچھ اور باتیں بھی الحمدللہ کل کی ہیں۔ ایک دن کی بھائی مجلس بڑی اہم مجلس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اتنی فرصت نہیں ملتی، یہ سال بھر جتنا
ان 15 دنوں میں 20 پہلے دورے میں اور یہ اس دورے میں بیٹھتا ہوں، اتنا اکٹھا بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا یاد نا، آپ کے دورے کے بعد ہی فوراً بس جلسے لگے ہوئے ہیں پیچھے تاریخ ہے، پھر سال کی اور بھاگ دوڑ ایسی رہتی ہے۔ مسور براسہ، یہ سارے، اور آگے 7ویں علامت 5 اسم ہوں، پہلے 4 اسموں پر الف لام نہ ہوں، 5ویں جگہ پر الف لام آ جائے تو آپس میں کیا بنیں گے؟ مضاف مضاف ہے، جیسے توضیح تلویم ہے، منصت ارائسی ابکار